حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک محترمہ نے خط لکھا کہ حضرت اقدس ہمارے گھر میں کھانے پینے کی فراغت رہتی ہے. کئی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ تم فضول خرچ ہو. حضرت اقدس ارشاد فرمائیں کہ کس حد سے آگے بڑھنا اسراف کہلاتا ہے جس سے انسان فضول خرچ بن جاتا ہے. قرآن پاک میں ہے کہ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے. اے میاں حافظ صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ بورنگ کر رہے ہیں؟ پھر بیان سنا رہے ہیں کسی کو؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ ڈانٹ کرنے کا شوق ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا جزیات کو تو صاحب معاملہ ہی سمجھ سکتا ہے، اپنے حالات بتائے، خالی اس طرح نہیں ہوتا، مگر اصولی طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ شروع میں ضروری خرچ پر اکتفا کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے. اور پیارے شیخ سے سنا، شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ضرورت کا مطلب ہے کہ جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو. فرمایا شروع میں ضروری خرچ پر اکتفا کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے. اب سمجھنا چاہیے کہ ضروری کسے کہتے ہیں. تو ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اگر موقع پر خرچ نہ کریں تو کوئی نقصان لاحق ہو. فرمایا ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ میری ماں بہن بہو بیٹے سن لو، آپ جو مارکیٹوں میں جاتی ہو، چاہے شوہر کے ساتھ، چاہے 4 بہنوں کے ساتھ، چاہے دادی کے ساتھ، ساس کے ساتھ، کس کام سے جا رہی ہو 2 منٹ رک جاؤ، فیصلہ کر لو کہ 4 قسم کی لپسٹک کے بغیر کام نہیں چلے گا، 16 قسم کے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ہر وقت میچنگ، گرمیوں کے کپڑے الگ، سردیوں کے کپڑے الگ، باہر کے کپڑے الگ، خزاں کے کپڑے الگ، بیچ میں اگر فیشن آ جائے وہ کپڑے الگ، پھر بیٹیوں کا کپڑا الگ، پھر بچوں کا کپڑا الگ، پھر اس کے شوز کے لیے الگ جاؤ، پھر بیٹیوں کو بٹھاؤ. یہ تو چلو دیندار خواتین تو نہیں کرتی، جو دین سیکھ رہی ہیں بیٹی کو ہاتھ لگا رہا ہے، وہ شوز پہناتے ہوئے، سینڈل پہناتے ہوئے ہنس رہے ہیں، آپس میں مذاق کر رہے ہیں. بھائی بتانے والے بتاتے ہیں، وہ جھوٹ کیوں بتائیں گے؟ دکاندار نے بتایا کہ ہماری تو تباہی ہے. کون سے سفر میں 2 دوست ملے تھے، 2 بھائی ملے تھے کہ ہمارے چپلوں کا کام ہے کہ ہم کسی طرح ختم کریں. مجھے یاد نہیں ہے کون سا علاقہ تھا. بہرحال ماں بابا خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری بیٹی کو چیک کر رہے ہیں، وہ پہنا رہے ہیں، وہ اور وہ پنڈلیاں کھلی نہیں ہیں اور ہاتھ لگا رہے ہیں جسم کو. ماں باپ خوش ہو رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں ہیں جو عذاب نہیں آ رہا، ورنہ ہماری حرکتیں کم نہیں ہیں. بتا رہا ہوں نا کہ آج انہوں نے بتایا کہ اس کالے سے گزرنا سمجھو موت. چیچی چیچی ہنسی اور لڑکے لڑکیاں مستیاں اور ماں بہن بہو بیٹیاں. اب جب ماں بنیں گی تو اپنی بیٹیوں کا کیا اثر کریں گی؟ جب یہ ساس بنیں گی تو کیا اثر کریں گی؟ جب پوتا پیدا ہوگا دادی کہنے جیسا ہوگا تو دادی اس کو تھپڑ مار دے گی یا ڈانٹے گی، بہو کو کہے گی بہو سنبھال، نافرمان گستاخ ہو رہا ہے، مجھے دادی کہہ رہا ہے، میں تو ٹانٹی ہوں ٹانٹی. کون اپنے آپ کو دادا اور دادی کہلواتا ہے؟ جس کو سمجھ نہیں ہے وہ کہاں سے کہلوائے گا؟ تو فرمایا کہ اب سمجھنا چاہیے کہ ضروری کسے کہتے ہیں. تو ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اگر موقع پر خرچ نہ کریں تو کوئی نقصان لاحق ہو. مثلا کوئی تکلیف ہونے لگے، جیسے کپڑے کی کمی سے سردی کی تکلیف، پہلی دفعہ سنا، یا موٹا کپڑے پہننے سے گرمی کی تکلیف، یا ابھی نہ ہو مگر آئندہ تکلیف ہو. یہ تو ضرورت کا ابتدائی درجہ ہے، اس کی عادت ڈالنا چاہیے. اب پہلے میں خاص تکلیف ہونے کا وجہ سے بیت الخلا کی بات کرتا ہوں، کیونکہ وہاں آدمی کو نہ ملے تو حالت خراب ہو جاتی ہے. بیت الخلا میں ڈسٹ بن لال رنگ کا، ٹھیک ہے مرضی ہے لال رنگ کا لے لیا، لیکن وہ صابن رکھنے والی جگہ جو ہے وہ لال رنگ کی نہیں مل رہی. اب دھکے کھا رہے ہیں، لال رنگ کی نہیں مل رہی، تو ڈسٹ بن کو دوسرے جگہ ڈال دیا. وہ جو ٹکیا جہاں رکھتے ہیں صابن کی، کباب کی ٹکیا نہیں سمجھنا، ہاں کر رہا ہے، صابن کی ٹکیا، اس کا رنگ بلو لے آئے. اب بلو رنگ کا ڈسٹ بن نہیں مل رہا. چلو بھائی مل گیا، ایک مثال ہے. پھر اس کے اندر کینڈل لگائی ہوئی ہے، لال پیلی نیلی. بھائی تمہارے یہاں تو لائٹ بھی نہیں جاتی، تم نے کینڈل کیوں لگائی ہوئی ہے؟ تھوڑا اپن کو سمجھاؤ اس چیز کو نا. اس کے بعد ٹوتھ پیسٹ بھی اس رنگ کے چاہیے، پھر اس رنگ کا وہ صابن رکھنے کا اور یہ سب وہ چاہیے. اللہ میری ماں، کموڈ تو کالے رنگ کا، اس طرف تو دھیان ہی نہیں گیا. چلو پھر مارکیٹ. یہ میں اپنی سہیلی کو ہدیہ کر دیتی ہوں، لے بھائی پیسے زیادہ ہیں، یہ چونچلے ہوتے ہیں پیسوں کے زیادہ. ایسی ایسی چیزیں کہ آدمی سوچے یہ ہے کیا چیزیں.
اور پھر کوئی چیز لگا کر اور نہاتے ہوئے اپنے آپ کو گھسیٹتے رہتے ہیں، ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں، ناچتے رہتے ہیں. بتا یہ کیا ہے؟ کیا یہ تھوڑا اس سے کچھ ایک ایک گھنٹے تک بیت الخلاء میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لپسٹک اور سب رنگ ہونے چاہیے. 10 رنگ کے برش ہوں گے اور 4 قسم کے ٹوتھ پیسٹ ہوں گے، 20 کریمیں ہوں گی، 20 جو ہے وہ خوشبوئیں ہوں گی اور 20 پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہ ہوں گے اور 5 ڈیوڈرنٹ ہوں گے. پیر کو یہ لگانا ہے، منگل کو یہ لگانا، بدھ کو یہ لگانا ہے. اور اگر کبھی غلطی ہو گئی یہ کیا ہو گیا اب سبھی لگا لو، پتہ نہیں کون سے دن کا کون سا تھا. یہ زندگی کا ہم نے مقصد بنا لیا ہے. سچ بات یہ کہ دل صحیح ہو جائے نا. پھر دیکھتا ہوں مارکیٹ میں کتنا جاتی ہو، دیکھتا ہوں پھر بچیوں کا کون سا میچنگ کی عادت کراتے ہو. اب جب بچی بڑی ہو رہی ہے تو اس کو بھی تو میچنگ کی فکر ہوگی نا. سادہ رکھو بچیوں کو، کوئی ضروری ہے، منع بھی نہیں کرتے. بچیوں کو خوش رکھو، منع نہیں کرتے، لیکن ان کو پاگل تو مت بناؤ نا بیچاریوں کو. ہر چیز ویسی ہی ہونی چاہیے، ہر چیز ویسی ہی ہونی چاہیے، ہر چیز ویسی ہی ہونی چاہیے. اور ایسا حشر کر دیتے ہیں. اسی طرح بیت الخلاء، اسی طرح کچن، اسی طرح بیڈ روم، ایسے ایسے مہنگے مہنگے ڈیکوریشن فیس اگر گنے تو کئی لاکھ روپے ہو جائیں. یقین کرنا آپ، کئی لاکھ روپے ہو جائیں، کئی لاکھ روپے ہو جائیں. کھانا ایسی ٹیبل پہ لگنا چاہیے جس میں اپنی شکل بھی نظر آئے، تاکہ اگر کوئی ادھر لگ جائے ادھر لگ جائے، ٹیشو پیپر نکالا کھٹ 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 ایسے لگا دیے جناب. ہاں اللہ معاف فرمائے. رشید احمد کو کہتے تھے شیرہ، نام بدل دیا، دبئی چلا گیا اور شیخ کے پاس جا کے رہنے لگا. پہلے جب ناک بہتی تھی تو کپڑوں سے صحیح کرتا تھا. اب جب واپس آئے مسٹر رشید احمد اور ٹیشو پیپر ایسے اٹھا رہا ہے، جب دیکھا بھی نہیں تھا. کھٹ 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 پھینک دیا. کیوں؟ عرب ایسا کرتے ہیں. ارے صحبت کے اندر اس کو ٹیشو پیپر استعمال کرنا آ گیا اور اللہ والوں کی صحبت میں اللہ کا دین اور اللہ کا پیار نہ ہے. اب دن تاج بن گیا مسٹر رشید احمد. اپنے نام کے ساتھ مسٹر بھی لگا رہے ہیں، مسٹر رشید احمد ہو گیا. اور نیچے ڈی سی ڈپٹی کمشنر ہے دبئی میں. بھائی ہمیں پتا ہے کون سا ڈپٹی کمشنر ہے وہاں پر. بیچارے اللہ معاف فرمائے، لنگی پہنا ہوا ہے، بنیان پہنا ہوا ہے. صبح 8 بجے ایسی گرمی، پورا جسم ایسا لگا جیسے کسی نے بالٹی ڈال دی. اور جب جناب وہ وہاں ایئرپورٹ پہ پہنچے وہ جو ہار پہنا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. وہی کون سا کمال ہو گیا، دبئی سے ہے تو ہم سے پوچھو نا کیا حالات ہیں وہاں کے. دبئی سے ہے. اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ چیزیں سب رہ جائیں گی. حضرت فرماتے تھے جتنا گھر کو اچھا بنانا ہے منع نہیں کر دیں. ایسی چیز نہ بناؤ کہ موت کے وقت فرشتے سے آدمی کہے اللہ یہ بھی چھوڑنا پڑ رہا ہے، یہ بھی کیسا ڈیزائن تھی، یہ کیسا یہ تھا. ایسا مت کرو میری ماں بہن بہو بیٹیوں. ایسا اپنے آپ کو چھوئی مت بناؤ کہ اب موت کو ہی بھول جائیں.